السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں 3 راتیں صحابہ کو لے کر کے جماعت کے ساتھ جو قیام کرایا تھا، تہجد کی نماز پڑھی تھی، جس کو عام طور پر تراویح کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کتنی رکھتے تھی؟ کیونکہ ایک حنفی مقلد دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں صحابہ کو لے کر کے تراویح کی نماز پڑھی ہیں، وہ 8 پڑھی ہیں کہ 20 پڑھی ہیں، کچھ پتا نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے اس بارے میں۔ تو آپ کو میں سناتا ہوں، سنیے انہی کے زبانی۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں نبی نے صرف 3 یا 5 دن پڑھی ہے، اور کتنی پڑھی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، نہ 8 کا پتا نہ 20 کا پتا، کچھ پتا نہیں کتنی پڑھی ہیں۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا، یہ ہیں حنفی مقلد دیوبندی طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، یہ مفتی ہیں۔ ان کو اتنا ہی پتا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں صحابہ کو لے کر کے جماعت کے ساتھ قیام کرایا تھا، تراویح کی نماز، عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح کی نماز پڑھی ہیں۔ قیام اللیل، تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل، اسی کو تراویح کی نماز محدثینوں کی اصطلاحات میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھی ہیں صحابہ کو لے کر کے جماعت کے ساتھ، وہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 8 پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں؟ کچھ پتا نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ یہ کیسے مفتی ہیں؟ یہ تقلید کی برکت ہے میرا جس دوستوں اور بھائیوں۔ جب بندہ تقلید کرنے لگتا ہے کسی عالم کی، کسی انسان کی، تو پھر اسی طرح سے علول جلول عوام کے اندر چھوڑتا ہے۔ اب آئیے، میں ان کی اصلاح کے لیے، میں ان کے علم میں اضافہ کے لیے وہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں صحابہ کو لے کر کے جماعت کے ساتھ قیام کرایا تھا رمضان میں، وہ کتنی رکعتیں تھیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ تقلید سے توبہ کر کے اتباع رسول پر آ جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، تو پھر حدیث دکھائی دے گی، حدیث سمجھ میں آئے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعتیں قیام رمضان کرایا تھا، پھر وتر پڑھائے۔ دیکھیے صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1070 پر، معجم الصغیر طبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 پر، فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12 پر، اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے مسند ابی اعلیٰ کے اندر حدیث نمبر 1802 پر دیکھ سکتے ہیں، امام ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 920 میں اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر عیسیٰ بن زرع جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں، لہذا یہ سند حسن لذات ہے۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں صحابہ کو لے کر کے جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرایا تھا، تراویح کی نماز پڑھی تھی، وہ 8 رکعتیں تھیں، وتر کے اس کے بعد وتر آپ نے پڑھائی، یعنی 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائی ہوں گی۔ آگے وضاحت کرتی ہیں، ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات والی نماز کیسی ہوتی تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، یعنی رمضان اور غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی بالعموم عام طور پر 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1147، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 738 پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر جو قیام کرایا تھا صحابہ کو،
3 راتیں جماعت کے ساتھ وہ 8 رکعتیں اور 3 وتر تھے، یعنی ٹوٹل 11 رکعتیں آپ نے پڑھائی۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، ایسے مفتی کو آئینہ دکھائیے اور ان کی اصلاح کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو، چاہے عام ہو چاہے خاص ہو، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، سب کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، اس کی اچھی طرح سے چھان بین کر لیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی مولوی کی بات کو آنکھ بند کر کے تسلیم نہ کریں، بلکہ اس کی تحقیق کریں کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 111 میں، کہ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو، تم اپنے بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو دلیل کا مطالبہ کریں، دلیل مانگیں۔ جو اس طریقے سے مفتی، مولوی، کوئی بھی اس طریقے سے دین کے نام پر لوگوں کے سامنے ایسے علول جلول بغیر حوالے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو پھر اس سے دلیل کا مطالبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔